الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. یاد کرو اس وقت کو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا کہ اے والد محترم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ والد محترم نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ فریب کی چال چلنے لگیں گے، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی تمہیں یعنی تمہارا پروردگار تم کو چن لے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور تم پر اپنی نعمت کو تام کرے گا اور یعقوب کی اولاد پر تام کرے گا، جیسا کہ اس پروردگار نے اپنی نعمت کو مکمل کیا تمہارے باپ دادا پر اس سے پہلے یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر۔ بے شک تیرا پروردگار جاننے والا حکمت والا ہے۔ دیکھیے عزیز طلبہ اور اساتذہ کرام، اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یوسف کی تفسیر شروع ہو چکی ہے۔ یہ دوسرا دن ہے سورہ یوسف کے سلسلے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اصل جو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے انشاءاللہ وہ اگلے دن سے شروع ہوگا۔ آج بھی جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی وہ تمہیدی باتیں ہوں گی اور کچھ مسائل ہوں گے، علم کی باتیں انشاءاللہ آج پیش کی جائیں گی۔ دیکھیے میں نے پہلی آیت یہ پڑھی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے فرمایا کہ اے ابو جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ کہ 11 ستارے ہیں اور ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے، اور یہ سارے کے سارے میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، میرے سامنے سر خم تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ یہ کس نے دیکھا؟ بولیے، کس نے دیکھا؟ یوسف علیہ السلام نے۔ اور کہا کن سے؟ اپنے والد محترم سے۔ ابا کا نام کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام۔ اس سے قبل اس آیت کی وضاحت کرنے سے پہلے میں اس آیت کے اندر
ایک جملے کی وضاحت کرتا ہوں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خواب کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو خواب کے سلسلے میں موٹی موٹی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے، خواب یہ من جانب اللہ ایک علم ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ یہ خواب بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں اللہ اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے، یعنی اللہ اپنے بندے سے خواب میں بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بیان فرمایا کہ خواب نبوت کے 46 جزوں میں سے ایک جز ہے، یعنی نبوت کا 46واں جز ہے خواب، رؤیائے صالحہ نبوت کا 46واں جز ہے۔ تو خواب کی اہمیت ہے۔ اب دیکھیں، خواب کئی قسم کا ہوتا ہے۔ خواب کی مختلف قسمیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ پہلی قسم خواب کا یہ ہے جسے کہا جاتا ہے خیال نفس۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خیال نفس۔ اس کا کیا معنی ہے؟ خواب میں کبھی کبھی انسان وہی کام دیکھتا ہے جو بیداری کے حالت میں کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کاروبار سے جڑا ہوا ہے، کرانے کی دکان ہے، وہ چیزوں کو بیچتا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ کسی سے پیسہ لے رہا ہے، کسی کو سامان دے رہا ہے، تو اس خواب کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس خواب کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کاروباری آدمی ہے، اس کے ذہن میں کاروبار ہے اور وہی چیز دیکھ رہا ہے، تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ خواب کی دوسری قسم تخویف شیطانی ہے۔ کیا ہے؟ اس کو ذہن میں رکھیے۔ خواب کی دوسری قسم تخویف شیطانی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تخویف شیطانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب کے اندر انسان کو شیطان مختلف طریقوں سے ڈراتا ہے، مختلف طریقوں سے دھمکاتا ہے۔ جیسے بیداری کی حالت میں شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، اسی طرح نیند کی حالت میں یعنی خواب کی حالت میں بھی شیطان انسان کو بہکاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا آپ دیکھیں گے کہ شیطان آپ کو قتل کروا رہا ہے، شیطان آپ کو مروا رہا ہے، یا آپ کے ہاتھ سے آپ کے بھائی کو قتل کروا رہا ہے، تو یہ خواب شیطانی خواب ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث کے اندر ہے کہ شیطان جو ہے کبھی کبھی ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے قتل کرواتا ہے خواب کے اندر۔ اللہ کے رسول نے طریقہ بھی بتایا کہ جب اس قسم کا خواب تم دیکھو تو اس وقت اللہ کی پناہ چاہو اور اپنے بائیں کندھے پر 3 بار دھتکار لو، 3 بار دھتکار لو اور یہ دعا پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامات اعوذ بکلمات اللہ التامات کلها من غضبہ وعذابہ وشر عبادہ وہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یعنی یہ دعا پڑھ لو تاکہ شیطان تم پر حملہ آور نہ ہو۔ تو یہ خواب کی دوسری قسم ہے۔ خواب کی ایک تیسری قسم ہے،
اچھے خواب، اور یہ خواب من جانب اللہ ہوتے ہیں، یہ من جانب اللہ، اللہ کے جانب سے انسانوں کے لیے خوشخبری بن کر آتے ہیں، یہ خواب اچھے ہوتے ہیں۔ اب اس کو دیکھیے کہ یہ خواب یعنی جو من جانب اللہ ہوتے ہیں انسان مختلف شکلوں میں دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی وہ خوشخبری ایک عجیب و غریب شکل بنا کر سامنے آتی ہے جس سے دیکھنے والا ڈر جاتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے، بھیانک منظر خواب میں دیکھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ خواب کتنا خطرناک تھا۔ آپ علیہ السلام کی چچی حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، کیا نام ہے؟ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ایک عضو کٹا، یعنی جسم کا ایک حصہ کٹا اور کٹ کر ان کی گود میں آ گیا۔ کن کی گود میں آ گیا؟ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں آ گیا۔ ظاہر سی بات ہے یہ عجیب و غریب خواب ہے، حضور کا جسم مبارک کا کٹ جانا یہ عجیب و غریب بات ہے، کوئی بھی ڈر سکتا ہے، کوئی بھی خوف محسوس کر سکتا ہے، لیکن اس خواب کا مطلب برعکس ہے۔ وہ کیا مطلب ہے اس کو سنیے۔ جب یہ خواب دیکھی ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ڈر گئے۔ ڈرنے کی وجہ میں نے بتائی کہ خواب عجیب و غریب تھا، اور ایک اور وجہ تھی ڈرنے کی کہ جس وقت انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا اس وقت یہ افواہ پھیلی تھی کہ یہودی آپ علیہ السلام کو قتل کرنے والے ہیں، یہودی آپ علیہ السلام کو قتل کرنے والے ہیں، مارنے والے ہیں، پلاننگ کر رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے۔ تو اس وجہ سے ڈر اور بڑھ گیا، اور ڈر کا عالم یہ اس لیے تھا بلکہ صرف انہیں پر نہیں تھا، اور بھی صحابہ تھے، سارے لوگوں پر تھا، جميع صحابہ پر تھا۔ ان دنوں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑے تھے۔ میں ڈر کو بتا رہا ہوں کہ کتنا ڈر ہو چکا تھا اور افواہ کتنی پھیل چکی تھی۔ تو حضرت طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں بیمار چل رہے تھے۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور ان کو یہ وصیت کی کہ دیکھو میری طبیعت خراب ہے، اگر میں رات میں انتقال کر جاؤں، جنازے کی نوبت آ جائے، تدفین کی نوبت آ جائے، تو رات میں حضور کو مت بلانا۔ گھر والے چیمی گویاں کرنے لگے کہ لگ رہا ہے طلحہ کے اندر ایمان نہیں ہے، لگ رہا ہے طلحہ کے اندر خلوص نہیں ہے، لگ رہا ہے طلحہ منافق ہو گیا ہے، لگ رہا ہے طلحہ یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، مختلف قسم کی باتیں سامنے آنے لگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہے۔ آخر میں آپ نے کہا کہ دیکھو جو تم باتیں بول رہے ہو اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، میں الحمدللہ مسلمان ہوں، کلمہ طیبہ میں نے مخلص ہو کر پڑھا تھا اور ابھی مخلص ہوں، اور نہ ہی میرا دماغی توازن خراب ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ افواہ پھیلی ہے اور یہودی حضور کو قتل کرنے کے درپے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کی تاریکی میں حضور میرے جنازے میں شریک ہو اور یہودی شرارت کر بیٹھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر حملہ آور ہو جائے، اس لیے میں نے منع کیا۔ تو بتانا یہ تھا کہ ام فضل ایک تو عجیب و غریب خواب کے ہونے کی وجہ سے ڈر گئی تھی، اور ایک یہ افواہ پھیلنے کی وجہ سے ڈر گئی تھی۔ الغرض اس خواب کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ اے حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے آپ کے سلسلے میں اور مجھے بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ بات سمجھ میں آنے کی نہیں آ رہی ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچی جان بتائے تو صحیح خواب کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ حضور بات ایسی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ کٹ کر میری گود میں گر گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے، ہنسنے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ تلد فاطمہ غلاما انشاءاللہ تعالی،
کہ اے میری چچی، ان قریب فاطمہ میری بیٹی ایک بچہ جنے گی اور وہ بچہ آپ کی گود میں کھیلے گا۔ خواب کتنا خوفناک تھا اور تعبیر اس کا مطلب کتنا شاندار ہوا۔ ایک بچے کے آنے کی خوشخبری ہے اس خواب میں کہ ان قریب فاطمہ کے ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا اے میری چچی آپ کی گود میں کھیلے گا۔ اور ہوا بھی ایسے ہی کہ کچھ وقت گزرا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور وہ آپ کی گود میں کھیلا کرتے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خواب عجیب و غریب شکل اختیار کر کے آتا ہے، لیکن اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، اس کا مطلب اچھا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خواب میں کہ انسان عجیب و غریب حالت دیکھتا ہے، عجیب و غریب کیفیت دیکھتا ہے، لیکن وہی حالت، وہی کیفیت انسان کو ڈراتی ہے، اور وہ ڈرانا اور وہ اس لیے ڈر جاتا ہے کہ وہ کبھی کبھی صحیح ہو جاتی ہے، جیسے دیکھے رہتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے، وہ خواب ایک دم ویسے ہی شمندر تعبیر ہو جاتا ہے، تو اس لیے انسان کبھی کبھی ڈر جاتا ہے۔ تو جب اس قسم کا خواب تمہیں نظر آئے، آپ دیکھیں عجیب و غریب خواب، تو اس کے سلسلے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کریں، اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے، ورنہ خواب کا معاملہ یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی رجل طائر، پرندے کی ٹانگ پر وہ خواب ٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے خوفناک خواب دیکھا اور لوگوں سے بتا دیا اور وہ سامنے والا جاہل ہے، ان پڑھ ہے، جیسے وہ بتائے گا، جیسی وہ تعبیر سنائے گا، خواب ویسے ہی شبندر تعبیر ہو جائے گا۔ اس لیے خواب ڈراؤنا ہو تو پوچھنا نہیں کسی سے، جو عالم ہے، جو دین کے سلسلے میں کچھ جانکاری رکھتے ہیں، آپ سے محبت رکھتے ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ اب دیکھیں، اور خواب میں اب دیکھیں جو میں بتانا چاہتا ہوں اس کو سن لیجئے کہ خواب میں کبھی کبھی انسان بالکل ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے وہ خواب شبندے تعبیر ہونے والا ہوتا ہے، یعنی تعبیر اور خواب دونوں ملتے جلتے ہیں۔ جیسے یہاں یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، یہ خواب انتہائی آسان ہے، جو بھی تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوگا یوسف کے اس خواب کی تعبیر یہ فوراً کر دے گا کہ یوسف عنقریب ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہونے والے ہیں، ایک بہت بڑا مقام حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ انتہائی آسان ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا خواب یہی تھا۔ اب آیت دیکھیے، ترجمہ دیکھیے کہ یاد کرو اس وقت کو جس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا کہ اے میرے ابو، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ آیت کا ترجمہ پورا ہو گیا۔ یہاں دیکھیے سورج اور چاند، اس کے سلسلے میں کچھ وضاحت ہے کہ سورج سے مراد والد محترم ہے اور چاند سے مراد والدہ ہے۔ سورج سے والد محترم کیوں مراد ہے اور چاند سے والدہ کیوں مراد ہے؟ تو سورج سے والد محترم اس لیے مراد ہے کہ سورج کے اندر تپش ہوتی ہے، سورج کے اندر گرمی ہوتی ہے، جیسے باپ کے مزاج میں گرمی ہوتی ہے، باپ کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی سورج کے اندر کیا ہوتی ہے؟ گرمی ہوتی ہے۔ تو سورج سے مماثل والد ہوتا ہے، اس لیے یہاں شمس سے مراد کیا ہے؟ والد ہے۔ اور چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ میٹھی ہوتی ہے۔ چاند کی روشنی کیسی ہوتی ہے؟ میٹھی ہوتی ہے، یہ پھلوں میں رس ڈالتی ہے۔ اور ماں کے اندر کیا ہوتی ہے؟ سختی ہوتی ہے کہ نرمی ہوتی ہے؟ نرمی ہوتی ہے۔ تو سورج گرم ہوتا ہے جیسے والد گرم ہوتے ہیں، اس لیے یہاں سورج سے مراد والد ہے، اور قمر اس کی جو ہے تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، جیسے ماں کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لیے یہاں قمر سے مراد والدہ ہے، امی جان ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور والد اور والدہ سجدہ کر رہے ہیں، یہ بات پوری ہو گئی۔ اس آیت سے متعلق ایک مسئلہ ہے
اس کو ذہن میں رکھیں، یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے۔ اس آیت میں آپ لوگوں نے کیا سنا؟ اس آیت میں آپ لوگوں نے یہی سنا کہ یوسف کے سامنے والد اور والدہ اور 11 بھائی سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک اشکال، ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا، سوال اور اشکال یہ ذہن میں آئے گا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ غیر اللہ کے سامنے جھکنا جائز ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکنا جائز ہے۔ ارے جیسے والدہ اور والد اور والدہ یہ خدا تھوڑی ہے، بھائی خدا تھوڑی ہے، تو یہ جھک رہے ہیں یوسف کے سامنے، یہ جھک رہے ہیں کن کے سامنے؟ یوسف کے سامنے۔ تو یوسف کوئی خدا نہیں تھے، ان کے سامنے انہوں نے جھکا، تو اس کا یہ مطلب نکل سکتا ہے، نکالنے والے نکال سکتے ہیں کہ جیسے اس وقت انسان کے سامنے جھکنا، انسان کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہے، اب بھی جائز ہے۔ یہ اشکال نکل سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اشکال کبھی بھی نہیں نکل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر قدغن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا ہے، اس کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں، اس کو دھیان میں رکھیے، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ سجدہ غیر اللہ کا، یعنی غیر اللہ کے سامنے جھکنا، اس کی کئی قسمیں ہیں، اس کی کئی قسمیں ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ سجدہ کی کئی قسمیں ہیں۔ ان میں سے جو اہم ہے، جو غیر اللہ کا شائبہ رکھتے ہیں، ان کو میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک ہے سجدہ عبادت، کیا ہے؟ سجدہ عبادت، اور دوسرا ہے سجدہ شکر، اور تیسرا ہے سجدہ تعظیم، اور چوتھا ہے سجدہ تحیہ۔ کئی قسمیں کے سجدے ہو گئے؟ 4 قسمیں کے سجدے ہو گئے۔ سجدہ عبادت اس سجدہ کو کہتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو، اس کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو۔ اس سجدہ میں بھی شرک کا شائبہ ہے۔ اگر انسان کسی کے سامنے جھک رہا ہے، کسی کے سامنے سر جھکا رہا ہے، اور نیت یہ کر رہا ہے کہ میں عبادت کی نیت سے جھک رہا ہوں، جیسا کہ ہمارے غیر مسلم حضرات یا اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور غیر مسلم حضرات مندروں میں سر جھکاتے ہیں بتوں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے، تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کی عبادت کے لیے جھکا رہے ہیں، ان کی پرستش اور ان کو جو ہے پوج رہے ہیں۔ یہ نیت اگر ہوگی تو یہ سجدہ عبادت نہیں، سجدہ شرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ سجدہ شرک ہو جائے گا، اور یہ سجدہ سراسر شرک پر مبنی ہوگا، اور آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور غلطی سے آپ نے ایسا کر دیا تو نکاح بھی آپ کا ختم ہو جائے گا، اور کلمہ طیبہ پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بہت حساس مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہمارے نوجوان بھائی جن کو شریعت کا کچھ شعور نہیں ہے، کچھ علم نہیں ہے، اکثر اس میں گرفتار ہے۔ وہ فلمی اداکاروں کو دیکھ کر، وہ کرکٹروں کو دیکھ کر کچھ پل کے لیے اپنے دوست کو راضی کرنے کے لیے، اپنے غیر مسلم دوست کو خوش کرنے کے لیے، کچھ پل کے لیے وہ مندروں میں جا کر ماتھا ٹیکتے ہیں یا کسی کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ کام ایک سیکنڈ ہی کے لیے کیوں نہ ہو، آپ کا ایمان نہیں رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھیے، یہ سجدہ عبادت ہے۔ سجدہ شکر اس سجدے کو کہتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ کس کے لیے ہو؟ خالص اللہ کے لیے ہو۔ لیکن اس میں بھی شرک آ سکتا ہے۔ وہ کیسے آ سکتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ کی کسی نے مدد کی، آپ کی کسی نے مدد کی، آپ کا ہیلپ کیا، آپ اب اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں؟ اس کے سامنے جھک کر یہ کہہ رہے ہیں، بھائی تیرا بڑا احسان ہے، تو نے میری مدد کی، میں شکر کے طور پر تیرے سامنے سجدہ کر رہا ہوں۔ تو اب یہ سجدہ ناجائز و حرام اور شرک کے قریب قریب پہنچ جائے گا، شرک کے قریب قریب پہنچ جائے گا۔ اس لیے سجدہ شکر خالص اللہ کے لیے ہو۔ آپ لوگوں نے بارہا یہ دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے یہ بارہا دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھار جو ہے ایک کھڑا انسان فوراً سجدہ میں چلا جاتا ہے، فوراً سجدہ میں چلا جاتا ہے،
یہی سجدہ شکر ہے. یہی کیا ہے؟ سجدہ شکر ہے. یعنی جب آپ کا کوئی کام ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ فوراً سجدے میں چلے جائیں اور سجدہ کر کے اٹھ جائیں. یہی کیا ہے؟ سجدہ شکر ہے. تو سجدہ شکر یہ جائز ہے، درست ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے لیے تکبیر بولے اور سجدے میں جائے اور پھر سجدے سے سر اٹھائے، یہ اللہ کے لیے. اب اس سجدے کے لیے آپ جہاں بھی رہے، اس سجدے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے، کوئی خاص جگہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ وضو ہونا چاہیے اور جو لباس جو ہے عام وقت میں پہنتے ہو یعنی نمازوں کے لیے وہ لباس بھی ہونا چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سجدے شکر بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. کوئی آپ کی مدد کرے اس پر بھی اس کا سجدہ نہیں کرنا ہے. اس میں بھی اکثر لوگ کیا ہے؟ گرفتار ہیں. سجدے کی تیسری قسم ہے سجدہ تعظیم. سجدہ تعظیم یہ سجدہ اور اس کو سمجھنا بہت اہم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اکثر کی تعداد اس وقت ایسی ہے جو سجدہ تعظیم کے نام پر شرک میں مبتلا ہے. سجدہ تعظیم کے نام پر شرک میں مبتلا ہے. جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص مزار پر جائے، کوئی شخص مزار پر گیا اور وہاں چادر چڑھایا اور مزار والے کے لیے سجدہ کیا اور اس سے پوچھئے گا کہ سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ کہے گا تعظیماً کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہو؟ کہے گا تعظیماً کر رہا ہوں، اس کی عزت کے لیے کر رہا ہوں. اسی طرح میں حکم بتاؤں گا، پہلے اس کی وضاحت دیکھیں. اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے اپنے دوست کے سامنے جھکے، یا کوئی بیٹا جو ہے اپنی ماں کے سامنے سے جھکے، یا اسی طرح کوئی مرید اپنے پیر کے سامنے جھکے، کوئی طالب علم اپنے استاد کے سامنے جھکے، اور یہ جھکنا اور یہ سجدہ کرنا تعظیماً ہو، تعظیم کے لیے ہو، اس کو عزت دینے کے لیے ہو، تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے. بلکہ یہ حرام ہی نہیں، فتویٰ ہے بن نوری ٹاؤن کا، اور کثیر مقدار میں علماء اس کی طرف گئے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے. یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. تو تعظیم کے لیے کہیں بھی کسی بھی قبر پر یا کسی شخص کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے. اب ایک اور سجدہ بچا ہے، سجدہ تحیہ. سجدہ تحیہ یہ عین سجدہ کی طرح بھی ہوتا ہے، یا یہ کہ عین سجدہ کی طرح نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار اس کی مثل ہوتا ہے. جیسے غیر مسلم حضرات اپنی ماں کے سامنے جھک جائیں، وہ جھکتے ہیں. اور کچھ غیر مسلم حضرات ایسے ہیں جو سجدہ تو بعینی نہیں کرتے، بلکہ جھک کر جو ہے وہ پیر چھوتے ہیں. جھک کر کیا کرتے ہیں؟ پیر چھوتے ہیں، پھر جو ہے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہیں. تو یہ مثل سجدہ ہے. یہ کیا ہے؟ مثل سجدہ ہے. اسی میں اس سجدے میں یعنی سجدہ تحیہ میں اکثر مسلمان گرفتار ہیں. یعنی ان کو بھی یہ دیکھا جاتا ہے اور اب زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ اپنی ماں کے سامنے وہ جھکتے ہیں اور جو ہے پیر چھوتے ہیں، اس قسم کی حرکت کرتے ہیں. تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بھی ناجائز ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے. لیکن اس میں تفصیل ہے کہ کچھ حالات ایسے ہیں، کچھ مواقع ایسے ہیں جن مواقع پر اور جن حالات میں ایسا کرنا یعنی تھوڑا بہت جھک کر جو ہے قدم بوسی کر لینا یا والدہ کے ہاتھ کو چوم لینا کچھ وقت میں جائز ہو جاتا ہے. کچھ وقت میں جائز ہو جاتا ہے. یہ اس وقت آپ کے لیے جائز ہوگا جب آپ ایسی جگہ پر ہو جہاں پر فتنے کا کوئی خوف نہ ہو، فتنے کا کوئی خوف نہ ہو. ویسے تو یہ جائز ہے، یعنی والدہ کے قدم کو چومنا، آزادہ کے قدم کو چومنا، پیر کے قدم کو چومنا، ویسے تو یہ جائز ہے. لیکن موقع اور ماحول کے اعتبار سے فتنہ کے بڑھ جانے کی وجہ سے اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ موقع کی رعایت کر کے جب دیکھیں کہ فتنہ نہیں اٹھ رہا ہے تو قاعدے سے سنجیدگی کے ساتھ سجدے کی شکل نہ رہے، بلکہ آدمی جو ہے اپنے استاد کے پیر کے قریب بیٹھ جائے یا اپنی ماں کے پیر کے قریب بیٹھ جائے یا اپنے پیر کے پیر کے قریب بیٹھ جائے اور
بوسی کر لے، قدم بوسی کر لے، سجدے کی شکل نہیں اختیار کرنی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ والی صورت کچھ حد تک جائز ہے، لیکن اب اس سے بھی بچا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اب جو ہے اتنا کچھ زیادہ ہی عروج پکڑ چکا ہے. اگر آپ تھوڑی سی گنجائش نکالیں گے، سامنے والا پوری گنجائش نکال کر جو ہے شرک میں مبتلا ہو جائے گا. تو اس پر قدغن لگانے کی ضرورت ہے. یہ مسائل ہیں جو انتہائی اہم ہے، میں نے ان کو سامنے رکھ دیا ہے. اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کا جو سجدہ تھا وہ سجدہ تعظیم کے قبیل سے تھا. کس قبیل سے تھا؟ سجدہ تعظیم کے قبیل سے تھا. سجدہ تعظیم یعنی تعظیماً سجدہ کرنا میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، لیکن اس دور میں آپ سے پہلے کا جو زمانہ آیا ہے نبیوں کا، ان کے دور میں سجدہ تعظیمیہ جائز ہے. سجدہ تعظیمیہ جائز ہے. جیسا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جمیع فرشتوں نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ وَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. قرآن کہتا ہے نا کہ سارے کے سارے آدم کے سامنے کیا ہوئے؟ سر نگو ہو گئے، جھک گئے. وہ سجدہ تعظیم کا نہ سجدہ عبادت. اسی طرح یوسف کے سامنے یوسف کے والد اور والدہ اور اسی طرح بھائی جو جھکے ہیں وہ سجدہ تعظیم ہے نہ سجدہ عبادت ہے. ایک دو آیت اور دیکھ لیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. جب یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بتایا تو والد محترم نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارے لیے فریب کی چال چلنے لگیں گے. ہاں یوسف علیہ السلام یہ چھوٹے تھے. یہ کیا تھے؟ چھوٹے تھے. بھائی ان کے جو سوتیلے بھائی تھے، ان کے کتنے بھائی تھے؟ 11 بھائی تھے. کتنے بھائی تھے؟ 11 بھائی تھے. میں نے بتایا تھا 10 دوسری ماں سے تھے اور یہ 2 دوسری ماں سے تھے. تو وہ جو 10 تھے وہ بڑے تھے اور یوسف چھوٹے تھے. یوسف انتہائی حسین اور خوبصورت تھے. یوسف انتہائی حسین اور خوبصورت تھے اور ہر باپ کو اپنے خوبصورت لڑکے سے کچھ زیادہ ہی پیار ہوتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ویسے تو سب سے ہوتا ہے، لیکن جو خوبصورت دکھتا ہے، جو اچھا دکھتا ہے، اس سے باپ کو کچھ زیادہ ہی لگاؤ ہوتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کو اپنے یوسف سے بہت لگاؤ تھا اور لگاؤ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ والد محترمہ دنیا سے جا چکی تھی. یہ اکیلے تھے، چھوٹے تھے، معصوم تھے، خوبصورت تھے. یعقوب علیہ السلام خوب ان سے کھیلا کرتے تھے. سوتیلے بھائی تھے، ان کو دیکھا نہیں جاتا، ان کو دیکھا نہیں جاتا. ان کے ساتھ جو ہے غلط رویے اختیار کرتے. رویہ کتنا گھناؤنا تھا وہ آگے میں بتاؤں گا. بس یہ جان لیں کہ ان کو دیکھا نہیں جاتا تھا. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے اپنے فرزند سے کہا کہ اے میرے بیٹے اپنے اس قصے کو، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ہرگز مت بیان کرنا، ورنہ جو ہے تمہارے خلاف وہ چالیں چلنے لگیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے. ہاں آپ بیان کریں گے خواب کو، شیطان جو ہے ان کے اندر فجور پیدا کرے گا، فتنہ ابھارے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ سازشیں چلنے لگے اور آپ کو تکلیف پہنچ جائے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ خواب کو بیان ہی نہ کریں. آخری آیت دیکھ لیجیے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یوسف آپ کا پروردگار آپ کو چن لے گا. یجتبیکا، اجتبا یجتبی باب افتعال سے، اس کے معنی ہوتا ہے چن لینا. اس کے معنی ہوتا ہے چن لینا، خالص کر لینا. تو اللہ کے رسول یعقوب نے یوسف کے سلسلے میں کہا کہ اے میرے بیٹے عنقریب اللہ آپ کو چن لے گا، یعنی آپ کو نبوت کی وجہ سے سرفراز فرمائے گا. کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اور میرے فرزند آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھائے گا. خوابوں کی تعبیر سکھائے گا یعنی میں نے ابھی خواب کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی، اس کی وضاحت سامنے رکھی، اس کی قسمیں سامنے رکھی اور میں نے یہ بھی بتایا کہ خواب سمجھ لیجیے خواب جو ہے من جانب اللہ ایک علم ہے اور بہت بڑا علم ہے. ہر ایک کو اس کے متعلق جانکاری نہیں ہوتی ہے، اللہ جسے دے دے وہی جانتا ہے. اس کے متعلق یعقوب نے فرمایا کہ میرے بیٹے خوابوں کا علم آپ کو حاصل ہوگا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ کی نعمت آپ پر تام ہوگی اور آپ کی اور یعقوب کی اولاد پر تام ہوگی.
یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی نعمت آپ پر تام ہوگی، یعنی نعمتوں کی بارش ہوگی آپ پہ، اور یعقوب کی اولاد پر نعمتوں کی بارش ہوگی۔ میں ایک جھلک بتاؤں، اسے تو آگے آئے گا کہ کیسے اللہ نے یعقوب کی اولاد پر نعمتوں کو اتارا۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ کیا ہے؟ اسرائیل۔ آج جو جنگ چل رہی ہے فلسطین کے مسلمان اور اسرائیل سے، یہ وہی اسرائیل ہے جو یعقوب کی نسل سے ہے، یعقوب کی نسل سے ہے۔ تو اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اللہ نے یعقوب کی اولاد میں جو سب سے بڑی نعمت اتاری ہے وہ نبوت ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبوت ہے۔ روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام اسرائیلی تھے۔ کتنے؟ 4000 انبیاء علیہ السلام اسرائیلی تھے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح 4 آسمانی کتابیں ہیں، ان میں سے 3 کتابیں جو مشہور ہیں، توریت، انجیل، زبور، یہ تینوں کتابیں اسرائیلی علماء پر، اسرائیلی انبیاء پر نازل ہوئی ہیں۔ داؤد علیہ السلام اسرائیلی پیغمبر، ان پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ توریت۔ حضرت موسیٰ، زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی پیغمبر، ان پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ توریت۔ حضرت انجیل، عیسیٰ علیہ السلام اسرائیلی پیغمبر، ان پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل۔ تو 4000 انبیاء اسرائیل میں پیدا ہوئے، اور مشہور 3 کتابیں اسرائیلیوں کو دی گئی، اور نہ جانے کتنی خوبیاں ان کے اندر اللہ نے ڈالی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام کیا۔ اسی انعام کی طرف یعقوب علیہ السلام نشاندہی کر رہے ہیں کہ آئندہ جو انعام ان پر اترنے والا ہے کہ وہ آل یعقوب، اور اے میرے فرزند یعقوب کی اولاد پر، یعنی میری نسلوں پر اللہ انعام فرمائے گا، جیسا کہ اللہ نے انعام فرمایا تمہارے باپ دادا پر، یعنی ابراہیم اور اسحاق پر۔ ابراہیم علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام کے کیا لگیں گے؟ پردادا۔ کیا لگیں گے؟ پردادا۔ یوسف علیہ السلام کے والد محترم کا نام یعقوب ہے۔ کیا ہے؟ یعقوب ہے۔ یعقوب کے والد محترم کا نام اسحاق ہے، اور اسحاق کے والد محترم کا نام ابراہیم ہے۔ اللہ نے ابراہیم پر انعام کیا۔ انعام کیسے کیا اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی، بس مختصراً یہ سن لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا لڑکا جو اللہ نے بطور انعام نوازا تھا، وہ 120 سال کی عمر میں نوازا تھا۔ کتنی سال کی عمر میں؟ 120 سال میں۔ آپ کے یہاں کوئی لڑکا نہیں تھا، آپ کے یہاں کوئی لڑکا نہیں تھا۔ آپ کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں، آپ کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں، ایک اور ملتی ہے لیکن مشہور 2 بیویاں ہیں۔ حضرت ہاجرہ یہ دوسری بیوی ہے، اور اس سے پہلے کون سی بیوی ہے؟ کون سی بیوی ہے؟ سارہ۔ کون سی بیوی ہے؟ ہاں، حضرت ہاجرہ یہ دوسری بیوی ہے، حضرت سارہ پہلی بیوی ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کے نکاح میں آئی اور کافی عرصہ گزر گیا، تقریباً روایات سے جو بات ملتی ہے آپ کی عمر 99 سال کی ہو گئی۔ کتنے سال کی؟ 99 سال کی ہو گئی، لیکن کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہو گئی، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ تو اس وقت اس عمر میں حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اور اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس سے قبل حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے تھے، اس سے قبل حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے تھے۔ لیکن میں اسحاق کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اسحاق کی ماں حضرت سارہ کے بطن سے جب اسحاق پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر کچھ زیادہ ہی تھی، اس وقت ان کی عمر کچھ زیادہ ہی تھی، تو اللہ نے اس وقت انعام کیا۔ ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا اور لوگوں نے ننگا کر کے آگ میں ڈالا، اس وقت بھی اللہ نے ان پر کیا کیا؟ انعام کیا، اور آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمت ہے، بڑا بڑا انعام ہے جو اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم پر اتارا اور اپنے حبیب اسحاق پر اتارا، اور اسی طرح یعقوب کی اولاد
پر اتارا، یعنی 4000 اسرائیلی انبیاء ہوئے اور ان کی جو ہے نسلیں آگے بڑھی اور ترقی کی، اسی کا تذکرہ ہے یہاں۔ وآل یعقوب، اور یعقوب کی اولاد پر، کما اتمہا، جیسا کہ اللہ نے اپنی نعمت کو تام کیا اپنے باپ دادا پر اس سے پہلے، یعنی ابراہیم پر اور اسحاق پر، بے شک تمہارا پروردگار جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کا قصہ اگلے جمعرات سے شروع ہوگا۔